انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ رزق اور عزت کسی اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے دیتا ہے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بھی بول کر نہیں آتا۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ سکون چاہتے ہو، ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اور پھر جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، سکون میں رہو گے۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں رکھ سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کیجیے، اس لیے کہ ان کی غلطیاں بھی غلطی ہی سے ہوا کرتی ہیں۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ موت جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔
کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بس صورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا، جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ بے شک دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زندہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندہ پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے کی طرح ہے۔ مرے ہوئے والدین کے نام پر قرآن پڑھ کر بخشوانا مرے ہوئے پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے جیسا عمل ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جیسا دل ہو۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ ملک الموت، یہ کال آپ کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے آپ اسے اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب یا پھر کوئی انسان۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ بے وجہ خوش رہا کریں، وجہ اکثر بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ یا رب، زیادہ دے چاہے تھوڑا دے، لیکن اسی میں اتنی برکت ڈال دے کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا پڑے، اسی میں سکون عطا کر۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جو اعمال نامے کی رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی صحیح مگر خون صاف کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ آمین۔